ہمارے والد واجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس کو بڑی خوبصورت تعبیر فرمایا کرتے تھے. جب ہمارے بڑے بھائی جان مرحوم جو مولانا ذکی کیفی صاحب مرحوم کا انتقال ہوا تو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بستر عدالت پر تھے اور شدید تکلیف میں تھے. تو اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن اس میں ہمارے جو بھابھی تھیں اور ہمارے بھتیجے تھے بھتیجیاں، ان کو خط لکھا پیارے بچوں کہہ کر. اس خط میں ان کی بہرحال صدمے کا بھی اظہار کیا، لیکن ایک جملہ لکھا اس میں کہ ہمارے درد و غم کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. واقعات کو الٹا پڑھتے ہیں. اگر سیدھا پڑھو گے تو صبر آئے گا. واقعات کو الٹا پڑھنے کا کیا کہنے لگے کہ مثلا واقعات کو الٹا پڑھنے کا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی 50 سالہ نوجوان جوان تھا اور ابھی جو ہے حج کر کے آیا تھا، ابھی کچھ دنوں میں لوگوں اتنے بچوں کو کسی کی شادی نہیں ہوئی تھی، اپنی کوئی اتنی بڑی خوشیاں نہیں دیکھی تھیں، اور اس حالت میں جو ہے ان کے اوپر دل کا دورہ پڑا اور ختم ہو گئے. اسی کو ذرا اگر سیدھا پڑھو تو سیدھا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بھئی موت کا تو ایک وقت مقرر تھا. جب پیدا ہوئے تھے اسی وقت سے، بلکہ اس سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت سے فرشتے کو بتا دیا گیا تھا کہ بھئی اتنی اس کی عمر ہوگی، اور کسی کو نہیں، صرف فرشتے کو بتایا گیا تھا کہ اس کی عمر اتنی ہوگی. وہ تو طے شدہ ہے، اس میں کوئی آگے پیچھے ہونے کا سوال نہیں. لیکن اس وقت کے آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماحول کیسا پیدا فرمایا؟ تو ماحول اس طرح پیدا فرمایا کہ حج کی توفیق عطا فرمائی وفات سے پہلے، اور حج کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کی معافی، کفارہ، توبہ، استغفار وہ سب کروا لیا. اب یہ بھی ممکن تھا کہ وہیں انتقال کر جاتے حج کرنے کے بعد، لیکن اگر وہاں ہوتا تو بچے جو ہیں، گھر والے جو ہیں، ان کو قرار نہ آتا کہ وہیں کس طرح ہم وہیں پر انتقال ہو گیا، ہم کاش کے مل لیتے، کچھ صورت دیکھ لیتے. تو حج کر کے یہاں واپس بھی بھیج دیا. واپس بھیجتے ہی انتقال ہو سکتا تھا، لیکن کچھ دن خوشی کے بھی منا لیے، لوگوں کی دعوتیں بھی کر دیں اور لوگوں سے مبارکبادیں بھی وصول کر لیں. کچھ ہدیے تحفے جو کر لے کر آئے تھے وہ لوگوں کو پہنچا بھی دیے. اور ایک بیٹا یعنی مولانا محمود اشرف صاحب، یہ اس وقت مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، تو اگر ویسے انتقال ہوتا تو وہ 1-1.5 سال سے بیٹا جو ہے وہ باہر تھا اور اس کو ملنے کی موقع نہیں ملا تھا، خدمت کا بھی موقع نہیں ملا تھا، تو اس کو خدمت کا موقع وہاں دلوا دیا مدینہ منورہ میں، کہ باپ کی اس نے صحبت بھی اٹھا لی، خدمت بھی کر لی، اور حج میں بھی ساتھ رہا، اس کو یہ انعام دے دیا. اور پھر جو یہاں تھے ان کو زیارت بھی کرا دی، ملاقات بھی کرا دی، ان کے ساتھ 2-4 دن اس کے خوشیوں کے بھی پیدا کر دیے. اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو بلایا، سمجھے؟ تو یہ فرمایا کہ ہر واقعے کو الٹا پڑھنے کے بجائے سیدھا پڑھو. سیدھا پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ موت تو بے شک برحق اور اس کا ترجمہ بھی برحق، لیکن اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے ماحول پیدا فرمائے اور کیسے وہ باتیں دیکھو کہ جو اگر نہ ہوتی تو پھر صدمہ کتنا گہرا ہوتا،
پھر صدمے کی کیا کیفیت ہوتی. تو یہ جملہ فرمایا کہ عجیب جملہ ہے یاد رکھنے کا. واقعات کو سیدھا پڑھو. ہم الٹا پڑھتے ہیں تو مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. سیدھا پڑھنے کے معنی کیا ہے؟ یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر. کیوں؟ اس کو تو جو مقدر تھا وہ تو کرنا ہی تھا. اس کو کوئی دنیا کی طاقت، کائنات کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی. لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کیسے پیدا فرما دیے، ماحول کیسے پیدا فرما دیا. اس وقت میں بھی میرے پاس کتنی نعمتیں موجود رہیں. تو ان کا استحضار مصیبت کے وقت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں عین مصیبت کے وقت میں کتنی ہوتی ہیں اس کی طرف دھیان. تو یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ یقین سے. من یقین ما تحون بھی علینا مصائب الدنیا. اتنا یقین دے دے کہ ہمیں دنیا کی مصیبتیں